فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے۔ لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ کچھ نہیں آپ کرتے، ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں۔ تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی، تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں، تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے، دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کراچی میں، تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا، تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے، تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی۔ تو بہت سارے طریقے، انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں، اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے، بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے، جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہا ہے ان کو۔ جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، جس حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق۔ تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے
کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر وہ عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اسے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھئے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہے سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. کرنے والے نے سوال پوچھا بعذاب واقع، اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کے رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ تو سب مانتے ہیں دنیا ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے. اگر برا کرو گے تو اس کا عذاب آئے گا، اچھا کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا. تو مشرکین اور کافر لوگ کیا کہتے، بھائی جو عذاب آئے گا تو ابھی لے آؤ، آپ جو عذاب آئے گا وہ ابھی لے آؤ. ایک اعتراض تو یہ کیا کرتے تھے، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ السَّيِّئَ بِالْحَسَنَةِ. پیغمبر کہتے تھے کہ تم بجائے اس کے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، تم توبہ کے بجائے عذاب میں جلدی کیوں کرتے ہو. ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ابھی آ جائے نا عذاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ ایک ٹائم ہے، متعین ہے، قیامت ایک وقت پہ آئے گی، وہ تمہاری مرضی پہ نہیں آئے گی، تو اگلا ان کا سوال ہوتا تھا پھر وہ کب آئے گی، اس کا ٹائم بتائیں آپ ہمیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں بار بار ایک موضوع کو بیان کرتا رہتا ہوں اکثر کہ جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہوتا ہے. سامنے والا جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے یہ اس کے ذمہ پیش کرنا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے، اس کو دلیل کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے، آپ جب دھوپ کا تصور کریں گے لازمی طور پر سورج کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ کا تصور آ رہا ہو اور آپ سورج کی نفی کر رہے ہو، ابے ایکو کر دیا، پہلے ٹھیک تھا یار. تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو ہم کہیں گے یہ دھوپ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود ہے. اگلا کہتا ہے کہ نہیں، کوئی اور دلیل دے بھائی، میں یہ والی دلیل نہیں مانوں گا، کوئی اور دلیل دے. 4 آدمی گواہی دیں کہ سورج موجود ہے تو میں مان لوں گا، اور 4 بھی غفار، ستار، وسیم اور کلیم ہونے چاہیے. وہ غفار، ستار، وسیم، کلیم اس کے اپنے مامے ہیں، چاچے ہیں، وہ دے ہی نہیں رہے، وہ بیان ہی نہیں دے رہے. تو اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ 4 جب تک گواہی نہیں دیں گے نا میں نہیں مانوں گا کہ سورج نکلا ہوا ہے. تو جو بیوقوف لوگ ہیں نا وہ آپ پہ دباؤ ڈالیں گے، بولیں گے تو ان 4 سے نکلوا لے، زبان سے 4 سے زبان سے نکلوا لے کہ سورج موجود ہے. دیکھ اس نے کہا ہے کہ یہ 4 گواہی دیں گے تو میں مان جاؤں گا. اگر آپ بے وقوف ہوگے تو 4 سے زبان سے نکلوانے کی فکر میں لگ جاؤ گے، آپ ٹائم ضائع کرنے لگ جاؤ گے. عقل مند ہوگے تو آپ بولو گے بھائی یہ دیکھ لے دھوپ ہے، یہ والی لائٹ اور یہ اس طرح کی دھوپ یہ بتیوں کی، یہ بلب کی نہیں ہوتی، ماننا ہے مان ورنہ پتلی گلی سے نکل. میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان 4 کو اگلواؤں زبان سے. یہ تو پلان معلوم، ایک پلان ہوتا ہے کہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ان 4 سے یہ اگلوانے نہیں جائے گا. تو
آج بہت سارے باطل فرقے جو ہے نا، غیر مسلم بھی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہماری مرضی کی دلیل دو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے برحق ہونے کی، پیغمبر کے برحق ہونے کی، یا جن مسائل کو تم فالو کرتے ہو ان کے برحق ہونے کی، جو دلیل ہم مانگ رہے ہیں وہ دو۔ غیر مسلم کیا دلیل مانگتا ہے؟ جو مشرکین دلیل مانگتے تھے، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ کو چونکہ قیامت کا ٹائم نہیں پتا، اس کی علامت ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ بے بھائی، کسی چیز کا ٹائم پتا نہ ہونا، یہ اس کی علامت کب سے ہو گئی کہ یہ چیز ہی نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہے ایک چیز نے ہونا ہو لیکن ہمیں اس کا وقت معلوم نہ ہو۔ مجھے پتا ہے میں کب مروں گا، آپ کو پتا ہے آپ کب مرو گے؟ بولو نا۔ اب کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یار ایک نہ ایک دن آپ مرو گے، آپ کہو ڈاکٹر صاحب کیا دلیل ہے اس کی کہ میں ایک دن مروں گا؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک کوئی بچا ہے نہیں۔ تو کیا تو جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے کیا، یا تو کوئی اللہ کا خاص لاڈلا ہے؟ تو یہی دلیل ہے، سب مرتے ہیں تو بھائی تو بھی مرے گا۔ آپ کہیں اچھا پھر کب مروں گا یہ بتاؤ؟ ڈاکٹر کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ کہیں ڈاکٹر صاحب جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے نا میں کب مروں گا، میں آپ کو سمجھوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر اگر عقل مند ہوگا بولے گا بھائی نکل پتلی گلی سے، ٹائم میرا ضائع مت کر، میں نے دلیل دے دی ہے کہ اربوں کھربوں لوگ دنیا میں آئے ہیں، ایک بھی نہیں بچا، تو کیا الگ سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے آیا ہے اپنے؟ کیا اینٹی وائرس ڈلوایا تو نے کیا؟ تو یہ دلیل کافی ہے۔ اور یہ کہنا کہ کب مرے گا، بھائی مجھے کیا پتا کب مروں گا یار، نہ مجھے اپنا پتا ہے نہ مجھے تیرا پتا ہے، لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ مرے گا نہیں تو۔ وہ کہہ رہے نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو جب تک نہیں مانوں گا جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ کب مروں گا۔ ڈاکٹر کہے گا یا تو غصے سے ٹی ٹی اٹھا کے گن پٹی پہ رکھ دے گا اور بولے گا تو اب مرے گا، 5 منٹ کے بعد مرے گا، ٹائم بتا دیا نا میں نے۔ پھر بھی ڈاکٹر اس کی جواب دینے میں لگ جائے نا تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہے ڈاکٹر۔ تو اسی طرح یہ جو باطل فرقے ہیں نا، یہ بھی ایسے ہی اوٹ پٹانگ دلائل کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، اسلام پر اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، جن میں ایک اعتراض تو میں نے بتایا، بھائی قیامت کا ٹائم بتاؤ نا کب آئے گی۔ ہر پیغمبر سے یہ پوچھا گیا ہے کب آئے گی، آپ سارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کہہ رہے قیامت آئے گی آئے گی، اور ہر پیغمبر سے پوچھا گیا ٹائم بتائیں، ہر پیغمبر نے کہا نہیں پتا، ہمیں وقت کا علم نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا جب آپ کو پوری نالج ہی نہیں ہے تو آپ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا جتنی نالج ہے اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمیں ہر چیز کی نالج ہے۔ دیکھو دعویٰ یہ کیا ہوتا نا ہمیں ہر چیز کی نالج ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کب آئے گی قیامت، تو دعویٰ اور دلیل آپس میں میچ نہیں کر رہے ہوتے۔ دعویٰ تو ہے کہ سب کچھ پتا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے اس دعوے کی دلیل کے طور پر سب کچھ پتا ہے تو یہ بھی بتائیں، تو وہ کہنا ہمیں نہیں پتا۔ تو آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو سب کچھ پتا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہو ہمیں نہیں پتا، تو بات غلط ہو جاتی۔ پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ بھائی ہمیں سب کچھ پتا ہے، پیغمبروں نے یہ کہا ہمیں جتنا پتا ہے اتنا بتا دیا، اور یہ پتا ہے کہ قیامت آئے گی، یہ اللہ نے ہمیں بتایا۔ ہمارے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ وہ بہت سارے دلائل ہیں، ہم نے 40 سال تمہارے پاس گزارے، اور پھر ہمارے معجزے ہیں، یہ ایسے معجزے ہیں جو شعبدے نہیں ہیں، کیونکہ جو شعبدے جن کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں وہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جادو ٹونے والے، ان کی یہ پرسنالٹی نہیں ہوتی، ان کی یہ تعلیمات نہیں ہوتی، وہ ماں باپ کے حقوق نہیں سکھا رہے ہوتے، وہ وراثت کے، خرید و فروخت کے، نکاح طلاق کے احکام نہیں بتا رہے ہوتے، وہ اخلاقیات کے پیمانے متعین نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہے ہوتے، وہ تو اپنے قریب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے۔ تو اتنے سارے قرائن اور دلائل سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے، اور پھر پچھلی آسمانی کتابیں جن کو تم بھی مانتے ہو وہ بھی گواہی دے رہی ہیں، تو اتنی دلیل کافی ہے ہمارے اس دعوے کے سچے ہونے کے لیے۔ ٹائم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو کافروں نے بھی، اب کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اتنی کم عمر سے شادی کیوں کی انہوں نے؟ کسی کی عمر کا زیادہ ہونا اور اس کی زوجہ کی عمر کا کم ہونا یہ نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں آپ اس عمل کا ظلم ہونا ثابت کر دو، پھر یہ اس کی دلیل ہے کہ جس نے یہ کام کیا وہ نبی نہیں ہے۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم پکارے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ظلم دیکھا کہ مظلوم کہے بہت اچھا ہوا میرے ساتھ ہے؟ بھائی کوئی بڑی عمر کا آدمی کم عمر سے نکاح کر رہا ہے تو ظلم اس کم عمر پہ ہو رہا ہے نا۔ تو حضرت عائشہ سے نبی نے نکاح کیا، امی عائشہ کی عمر 9 سال، نبی کی عمر
49-50 साल, तो माज अल्लाह ये जुल्म किस पे हुआ? अम्मी आयशा पे। वो बोलती कि गलत हो गया मेरे साथ, मेरे अब्बा ने गलत किया। उस वक्त बच्ची थी, बाद में बोल देती। हम सीरत उठा के देखते हैं, जिन हदीस की किताबों में ये लिखा है कि 9 साल की बच्ची से निकाह हुआ, लड़की से निकाह हुआ, उन्हीं किताबों में जो हजरत आयशा के हालात लिखे हैं, ऐसी मियां बीवी में मोहब्बत की मिसाल इस कायनात में मिलती नहीं है। तो पैगंबर से जुल्म का सुदूर ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जुल्म की डेफिनेशन वो नहीं है जो आप कहें और हम पहन लें। जुल्म की डेफिनेशन वो है जो सारी दुनिया में मुत्तफकुन अलैह है, जिनमें सबसे पहली शर्त ये कि मजलूम कहे मुझ पर जुल्म हो रहा है, मजलूम को उस पर एतराज हो। जब मजलूम खुश है, इसका मतलब ये मजलूम, देखो इसकी एक मिसाल दूं, खिलाड़ियों के बल्ले करोड़ों रुपए में बिकते हैं, क्या ख्याल है भाई? ये जावेद मियां दाद का बल्ला है, इसने आखिरी बॉल पे छक्का मारा था ना एक बार शारजा में, हम छोटे थे उस वक्त। आखिरी बॉल पे क्या मारा था? छक्का। वो बल्ला पता नहीं करोड़ों में बिका है, मेरा ख्याल है। अब एक आदमी जिसको जावेद मियां दाद से कोई अकीदत नहीं, छक्के चौकों से कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको क्रिकेट से भी मेरे जैसा आदमी को कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो एक शख्स ने करोड़ रुपए का बल्ला खरीदा और फ्रेम में घर में लगा दिया कि वो बल्ला है, वो बैट है जिससे शारजा जो कप था उसमें आखिरी बॉल पे क्या लगा था भाई? छक्का मारा था। तो 1 करोड़ का मैंने खरीदा है। मैं आ गया जी, मैंने बयान किया, मैंने कहा जावेद मियां दाद से बड़ा जालिम इस कायनात में कोई नहीं है। 50 रुपए का बल्ला 1 करोड़ में पहना दिया एक आदमी को। सही है ना? 50 रुपए का बल्ला कितने में पहना दिया? 1 करोड़ में पहना। लकड़ी ही है तो है, उसमें ज्यादा ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली लकड़ी होगी। 500 का बल्ला होगा, 1000 का बल्ला होगा, 10,000 का बल्ला होगा, 1 करोड़ का 2 करोड़ का तो कुछ बनता ही नहीं है। और मैं दलील ये दे रहा हूं कि भाई ये 1 करोड़ का बल्ला जावेद मियां दाद ने बेच दिया, ये जुल्म किया उस मजलूम के ऊपर, उस बंदे के ऊपर, इतनी सी चीज को इतना महंगा करके बेच दिया। दलील मैं ये दे रहा हूं कि आज तक बल्ले, अल्ले बल्ले इस कीमत पे कभी बिके नहीं है। ये तो मियां दाद के बल्ले की वजह से मियां दाद की बल्ले बल्ले हो गई है। मैं ये कहना शुरू कर दिया, मियां दाद के तो मजे हो गए, उसके तो बल्ले की वजह से बल्ले बल्ले हो गए। लोग कह रहे हैं भाई कैसे जुल्म हो गया? मैं मिसाल दे रहा हूं भाई, देखो ये भी बल्ला है, मार्केट में कीमत पूछो, लोग कह रहे हैं 4000, कोई कह रहा है 5000। यार 1 करोड़ और 4000 में फर्क, क्या अंधे हो क्या तुम? अकीदत की ऐनक लगाई हुई है तुमने। मैं जितनी मर्जी तकरीरें करूं, अक्लमंद कहेगा भाई जिस पे जुल्म हुआ है जरा उससे जाके इंटरव्यू लेते हैं। मैं ना जावेद मियां दाद के खिलाफ तकरीरें कर रहा हूं, ये जालिम है, इसने अपना बल्ला 1 करोड़ में पहना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं गया, हम इंटरव्यू लेने वाले मजलूम के घर पहुंच गए। सर ये आपको पहनाया गया है? पहनाना समझते हैं ना कराची की इस्तिलाह। मैं इतवार बाजार गया था, बकरी पहन के आने लगा था, शुक्र है किसी ने बता दिया कि ये ठीक बकरी नहीं है। खैर, तो मैं गया, मैंने कहा भाई ये आपके साथ बहुत ज्यादती हुई, ये देखो ये बल्ला मैं लेकर आया हूं, 100 रुपए का है, ये 5000 का है या 10,000 का है, इसी जैसा है, इतना ही बड़ा साइज है। जावेद मियां दाद ने आपके साथ बहुत जुल्म किया, 1 करोड़ का पहना दिया। तो मजलूम कह रहे भाईजान आप कौन हो, कहां से आए हो? ठीक है ना, ये मैंने, मुझे पहनाया नहीं गया है, अपनी शौक से, अपनी मर्जी से मैंने खरीदा है, और मेरे लिए करोड़ 2 करोड़ की कोई हैसियत नहीं है। और 30 करोड़ तो अभी लग रहे हैं इसके, मैं दे नहीं रहा क्योंकि तारीखी बल्ला है, हमारी नस्लों में चलेगा। तो केस फौरन खारिज हो जाना चाहिए ना ऐसे मौके पे। मैं कहूं यार जब ये खुश है, या तो ये बेवकूफ बना, वो मियां दाद का बल्ला ही नहीं था, वो कोई और बल्ला था मियां दाद का कह के इसको पहना दिया। लेकिन बल्ला भी मियां दाद का है और इसको भी यकीन है कि उसी का बल्ला है। चलो उस वक्त अगर इसके साथ धोखा हुआ था तो अब इसको कॉन्फिडेंस है कि भाई नहीं बिल्कुल वही बल्ला है। तो मैं क्या कहूंगा भाई, अकीदत की बात है यार, आपको अगर उसी से अकीदत है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और फिर वो अगला ये भी कहता है कि यार मियां दाद के लिए करोड़ 2 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, उसको तो ये करोड़ 2 करोड़ की उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, वो तो वैसे ही कमा ले इतने पैसे, 2-4 छक्के और लगाएगा तो 8-10 करोड़ वैसे ही कमा लेगा। वो खिलाड़ी के पास तो बहुत पैसा होता है ना, तो ये उसका मुझ पर एहसान है कि मुझे बेच दिया उसने, वरना कस्टमर तो बहुत थे। यही बात है भाई, ये जो कहते हैं जुल्म किया, सैयदा आयशा से पूछो क्या आप पे जुल्म हुआ, वो कहेंगी भाई पैगंबर के पास रिश्तों की कमी नहीं थी, पैगंबर हैं, जो उनको पैगंबर मान रहे हैं उनके लिए तो बड़ी वैल्यू है। जैसे जो क्रिकेट को क्रिकेट मानता है और उसमें दिलचस्पी लेता है, उसके लिए तो 1 करोड़ भी सस्ते हैं। मेरे जैसे के लिए 50 रुपए में भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे जैसे के लिए नहीं। तो जो पैगंबर को पैगंबर मानते हैं, अम्मी आयशा तो मानती थी ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अबू बकर तो मानते थे ये अल्लाह के पैगंबर हैं, उनके लिए तो भाई पैगंबर का एहसान है कि अम्मी आयशा से निकाह किया उन्होंने। आपके लिए रिश्तों की कमी बोलो नहीं थी,
آپ کے لیے کون سی کمی تھی رشتوں کی؟ یہ تو ان کا نبی کا احسان ہے. لیکن جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے وہ بولتے رہیں گے ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. تو بھائی آپ جس سب سے دنیا میں ایک اصول ہے کہ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم مانے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. اگر مظلوم ہی نہ مان رہا ہو، وہی کیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی اس کیس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آپ عدالت چلے گئے، آپ نے وکیل ہائر کیا، کیس کیا کہ وسیم نے غفار کے 1 کروڑ روپے چرائے ہیں. وسیم نے کیا کیا؟ غفار کے 1 کروڑ روپے چرائے ہیں. عدالت بلائے گی آپ کو، آپ وسیم ہیں کہ نہیں؟ میں وسیم تو نہیں ہوں. آپ اس کے ماموں ہو؟ نہیں بھائی میں اس کا ماموں بھی نہیں ہوں. تو وسیم نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے؟ نہیں بھائی نمائندہ نہیں بنایا. وسیم تو وہ دوسرے محلے میں رہتا ہے، میں اس محلے میں رہتا ہوں. عدالت کہے گی تو جس کے چرائے ہیں وہ آئے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آپ گئے وسیم کے پاس، نہیں سوری غفار کے چرائے تھے نا. کس کے چرائے تھے؟ غفار کے چرائے تھے. آپ غفار کے پاس گئے، یار تمہارے پیسے وسیم نے چرائے ہیں، میں کورٹ میں کیس کر رہا ہوں. کورٹ کیس کو نکال رہی ہے، بولی غفار خود آئے نا. تو غفار کہے جب میرے پیسے وسیم نے چرائے ہیں، میں نہیں جا رہا، تو کیوں میری طرف سے بلا وجہ کا نمائندہ بناؤ؟ میں جانوں اور کون جانے؟ وسیم جانے. تو چھوڑ دے تو مجھے اپنے حال پہ. تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اگر کیس نہ کرے تو اللہ یہ کہ ریاست کے خلاف کوئی کام کیا ہو، پھر اس میں ریاست وکیل متعین کرتی ہے کسی کو. دنیا میں کوئی کورٹ بھی ایسا کیس کو نہیں لیتی. تو یہ کیسا کیس ہے غیر مسلموں کا یار کہ ہم تمہاری کورٹ میں اپنا کیس لے کر جائیں کہ تم سید الانبیاء پہ الزام لگاؤ کہ انہوں نے 9 عمر بچی سے نکاح کیا کم عمر سے، اور ان پہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور جس پہ ہوا ہے وہ کیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ فخر کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ تمہارا ہیڈک ہے ہی نہیں، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ لوگ آج کل بہت اعتراض کرتے ہیں اتنی بڑی عمر کے آدمی نے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کی، بہت آ رہا ہے آج کل نا. تو وہی کر لی، وہ جانے، وہ آپس کے ان کا معاملہ ہے یار. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بیوقوف بنا کے کیے پھر غلط کیا. اگر بیوقوف نہیں بنایا تو وہ جانے، تم دعا کرو اللہ سیٹ ویٹ بنا دے. تمہارا بھی کوئی کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی جل گیا، کسی نے دعا دی، لکھا ہوتا ہے نا رکشے کے پیچھے. رکشوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے غور سے پڑھا کریں. بڑی بڑی خاندانی باتیں لکھی ہوتی ہیں ٹرکوں کے پیچھے اور رکشوں کے پیچھے. وہ باتیں جو جاوید چودھری سے آپ نہیں سنو گے ٹرک کے پیچھے مل جائے گی آپ کو. جو مبشر لقمان اور حسن نثار اور ایسے صحافیوں سے آپ نہیں سنو گے، وہ آپ کو ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی مل جائے. بڑی موٹیویشن ملتی ہے ان باتوں سے. سمجھ رہے ہو نا؟ کوئی جل گیا، کسی نے دعا دی، تو دعا دینے والا جلتا نہیں ہے اور برکت ہو جاتی ہے. جلنے والے کیا ہوتے ہیں؟ سوکھتے چلے جاتے ہیں. آپ نماز کے بعد مل لیں بھائی. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے، اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو باطل فرقے ہم سے مطالبے کرتے رہتے ہیں، میں بار بار ایک مسئلے کو چھیڑتا ہوں، اسی مناسبت سے آج چھیڑ لوں گا. اکثر ایک سوال پوچھا تھا، تو قضاء عمری کی کیا دلیل ہے اسلام میں؟ اتنی ساری نمازیں قضا ہو جائیں، 10 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو نمازیں ساری پڑھنا ضروری ہیں، کوئی حدیث لے کر آؤ. اکثر مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل کے اسکالر کہ کیا دلیل ہے بھائی 10 سال. بھائی ہمارے ذمے دلیل پیش کرنا ہے. آپ نے ہم سے کہا نا کہ حدیث لے کر آؤ. ہر مسئلے پر حدیث نہیں ہوتی ہے. حدیث میں اصول ضابطہ بیان کر دیا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمے ہے، یہ حدیث میں آ گیا. تو ہم یہ تو ثابت کر دیں گے عقل سے کہ مدعی آپ ہو، دعویٰ کرنے والے ہم نہیں ہیں. مدعی آپ کیسے ہو؟ اسلام میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب نماز قضا ہوئی ہے، چاہے جان کر قضا ہوئی، نبی کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے. نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی میدان جنگ میں، کیونکہ اس وقت جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں تو نبی نے پہلے ان کی قضا پڑھی ہے، پھر استغفار. تو آپ کی نماز جان کر قضا ہو، بھولے سے قضا ہو، 4 ہوں یا 4000 ہوں، اس فرق پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب دلیل آپ کے ذمے ہے کہ اگر 4 نمازیں قضا ہو تو پڑھی جائیں گی، 4000 قضا ہو تو نہیں پڑھی جائیں گی. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس پر کیا حدیث ہے آپ کے پاس؟ یہ تو آپ نے جرم کیا نا، 10 سال نمازیں چھوڑی ہیں، تو فوراً آیت پیش کر دیتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. سوال پیدا ہوتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس میں حرج ہے؟ 10 سال کی نمازیں کسی پر لازم کرنے میں حرج ہے؟ کہاں حرج ہے بھائی؟ ہم 10 سال کی نمازیں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں پڑھو. آپ اب بھی حرج ہے کیا؟ اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں چائنا کا مال بہت بک رہا ہے مذہب کے نام پہ. تو اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ اگر نماز قضا ہو گئی، چاہے 10 سال ہو 20 سال ہو، آپ کو وہ توبہ کے ساتھ وہ قضاء عمری بھی
کرنی پڑی. اجماعی مسئلہ ہے, جو اجماع کے خلاف جاتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. اسی طرح عورتوں مردوں کی نماز کا فرق جو میں بتاتے رہتا ہوں, اجماعی مسائل ہے یہ کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. اب جو اجماع کے خلاف جائے گا دلیل اس کے ذمے ہے کہ وہ پیش کرے, کہ عورت کے بارے میں الگ سے حدیث پیش کرے کہ نہیں عورت بھی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. جب تک حدیث نہیں ہے تو اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ کیسے پڑھے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو اور بھی ایک میں نے بتایا تھا نا, گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, بتایا تھا نا مسئلہ. ایک اہل حدیث عالم ہے, انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا فوراً. میں نے اس پہ دلیل بھی دی تھی کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. کیوں؟ صحیح حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام گاؤں دیہاتوں سے باریاں لگا کے جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے مدینہ میں. یہ باریاں کیوں لگاتے تھے؟ کیونکہ وہاں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نا گاؤں کے لوگ آتے تھے, اس دفعہ ان کی باری ہے, یہ جا کے وہاں جمعہ پڑھیں گے, اور اگلی دفعہ ان کی باری. انتابونا کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث ہے یہ. کتنی بڑی دلیل ہے. حالانکہ ظہر کی نمازیں تو وہ باریاں لگا کے نہیں پڑھنے آ رہے نبی کے پیچھے, فجر کی نمازوں میں باریاں نہیں لگا رہے, عصر کی نمازوں میں باریاں ان کو پتہ یہاں ہو جاتی ہے, جمعے میں باریاں لگا رہے ہیں وہ. اہل حدیث عالم نے فوراً, ایک تو وہ بعض ان کے علماء ایسے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ طنز بہت کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو محترم نے فوراً ایک میرے خلاف کلپ بنا دیا. اب چونکہ زیادہ مشہور نہیں ہے, میں نام لوں گا تو مشہور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ کسی مشہور کے خلاف انسان بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ میرا نام لے کے رد کریں اور میں بھی پھیل جاؤں. انہوں نے میرے خلاف کلپ بنا دیا, اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا. کتنی بڑی دلیل ہے یہ. جواب یہ دیا کہ فلاں حدیث میں ملتا ہے کہ بحرین میں ایک گاؤں تھا جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی. لوگوں نے کہا کہ سب کے کمنٹس ان کے حق میں کہ یار زبردست جواب دے دیے. یہ تو آپ ہماری قوم کی سینس ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مکہ مدینہ سے ٹاپتے ٹاپتے آپ پہنچے کہاں, بحرین. جبکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گاؤں نہیں تھا, قصبہ کبیرہ تھا, بہت بڑی آبادی تھی. وہ قریہ کبیرہ ہونا, یہ بڑا قصبہ, وہ بھی شہری کے حکم میں ہے. یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بحرین کے کسی گاؤں میں ہو رہا ہے اور بیچ کا کوئی گاؤں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ملا, تو یہ تو ہماری دلیل ہے, اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. لیکن لوگوں میں, تبھی میں کہتا ہوں مجتہدین کو فالو کرو, مجتہدین کو. آج کل کے اسکالرز کو فالو مت کرو, بہت خلط مبحث کر دیتے ہیں یہ لوگ, دائیں بائیں بائیں سے دائیں. خیر, کون سے پرانے دکھڑے لے کے ہم بیٹھ گئے. تو میں جو بیان کر رہا تھا, بیان یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی قیامت آئے گی, ہر پیغمبر نے دعویٰ کیا تو فوراً سوال ہوتا تھا بھائی ٹائم بتائیں. پیغمبر کیا کہتے تھے, ہمیں ٹائم معلوم نہیں ہے. اچھا, یہ ایک عجیب بات ہے, پیغمبروں کی جب آپ جو کنورزیشن ہے نا, جو ان کی بات چیت امتیوں کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں, اس میں ایک چیز ہے صاف گوئی, کلیئرٹی بہت ہے ان کے دعووں میں. ہم دوسرے پیغمبروں کو چھوڑیں, ہم سید الانبیاء کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھے گئے, جن کے آپ نے جواب دیے, کہیں بھی ان دعووں میں آپ کے ٹکراؤ نہیں ہے. جو بھی 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا, وہ کسی ایک بات پہ ٹکتا بولو نہیں, کیونکہ اس کا مقصد ہے شہرت, عزت, دولت, تو وہ پینترے بدلتا رہتا ہے. ہم سیاسی لوگوں کو دیکھ لینا, کل جس کے خلاف مرد آباد مرد آباد, آج اسی سے کیا کر رہے ہوتے ہیں بھائی, گلے مل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں کرسی چاہیے, بھاڑ میں جائے, تو مرد آباد تھا, تو زندہ باد تھا. کیونکہ ان کا کوئی ویژن اور ہدف نہیں ہوتا نا, کوئی ہدف نہیں ہوتا, ویژن نہیں ہوتا. جس آدمی نے دولت کمانی ہے, دولت کمانی ہے, کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو, ہر جگہ بدتمیزی سے بات کرے گا, لوگوں سے گالیاں دے گا, اور کہے گا یار اس کے بغیر سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے. کسٹمر کوئی بہت اچھا آ گیا, کتنی تمیز سے بات کرے گا نا, اس سے محبت سے بات کرے گا. کیوں؟ کہے گا بھائی میرا بزنس ہے, میں اگر بدتمیزی کروں گا پیسے کیا ہو جائیں گے, ضائع. تو وہ پالیسی کیا کرتا ہے, چینج کرتا رہے گا. اس کا ہدف کیا ہے, دولت. اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت سچے نبی نہ ہوتے تو پھر یقیناً یہ اس کی علامت ہی معاذ اللہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. تو جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے, پیسوں کے لیے, عزت کے لیے, شہرت کے لیے, اسی لیے بولا جاتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی جان, اسی لیے بولا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوے آپ کے چینج ہوتے ہیں, جہاں جس وقت جو موقع دیکھتے اس اپنے آپ کو اس حساب سے کیا کر لیتے, دعووں میں تبدیل کر لیتے. پہلے دن سے آپ نے جو دعویٰ کیا نا, موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے پر قائم رہے. ذرا بھی اسٹریٹجی تو چینج ہوئی ہے,
طریقہ کار تو چینج ہوا ہے، وہ تو کامیاب انسان کی علامت ہوتی ہے سوسائٹی زمانے کے لحاظ سے، طریقہ کار کو کیا کرے، چینج کرے. جہاں جنگ کرنی ہے جنگ کی جائے، جہاں سلو کرنی ہے وہاں سلو کی جائے، جہاں معاف کرنا ہے معاف کیا جائے، جہاں انتقام لینا ہے انتقام لیا جائے. دعویٰ ایک حرف بھی آپ کا شروع سے آخر تک چینج نہیں ہوا. آپ نے دعویٰ کیا ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے بار بار کہا بھئی آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں، فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہ جو آپ کا دعویٰ تھا نا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یہ جب کوئی دو نمبر لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا، بھئی میں تو ایکچولی آپ جیسا ہوں، جب ان کو عزت شہرت ملتی ہے نا تو یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ان کا چینج ہوتا ہے. وہ فوراً کہتے ہیں بھئی اصل میں وہ تو میں نے اب کہہ دیا تھا میں آپ کی طرح کا انسان ہوں لیکن ایسا ہے نہیں، میں بہت ہی کوئی الگ سی چیز ہوں. کیونکہ جب دیکھتا ہے نا لوگ آنا شروع ہو گئے تو پھر الگ قسم کے دعوے اس کے شروع، مجھے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، مجھے یوں بھی نظر آتا ہے، مجھے ایسے بھی نظر آتا ہے، میں یوں بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ہمارے پیغمبر پہلے دن سے جس دعوے پر رہے وہ تھا انما انا بشر مثلکم، میں صرف تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. لا اعلم غیب السماوات والارض، نہ میں آسمان و زمینوں کے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. مشرکین بار بار آ کے پوچھتے قیامت کب آئے گی، آپ کہیں گے بھائی مجھے تو نہیں پتا، میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے ما مسنی السوء، کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آتی. میں تو بھائی مصیبتیں بھی آتی ہیں، مجھے تو مصیبتیں بھی آتی ہیں، مجھے تو خوشیاں بھی آتی ہیں، میں خوشیوں پہ خوش ہوتا ہوں، مصیبتوں پہ غم زدہ. اگر میرے پاس اختیارات ہوتے یا میں جو ہے غیب کا علم ہوتا تو مجھے پتا چل جاتا کل مجھے یہ مصیبت آنے والی ہے تو پہلے سے بچنے کا میں انتظام کر لیتا. کیسی اپنی پوزیشن بالکل جو پہلے دن تھی آخری دن بھی وہی رکھی، بھائی میں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہاں تک کہ بعض حدیثیں تو ایسی تواضع والی ملتی ہیں، ایسی تواضع والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کھجور کے جو نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں سے مت ملاؤ، انہوں نے نہیں ملایا، تعبیر نخل کہتے ہیں، تو وہ کھجور میں کمی ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھجور میں کمی ہو گئی. آپ فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بھائی میں کیا ہوں، نمانا صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو فالو کرو، دنیا کے معاملے میں انتم اعلم بعمر دنیاکم منی، بھائی دنیا تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، کھجوروں کا تجربہ مجھے تھوڑی ہے، تمہیں کیا ہے. کوئی مذہبی لیڈر جو 2 نمبر ہو، اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے اس کا. پیر صاحب آج کل کے دیکھ لو نا، چائنا کے پیر آ رہے ہیں مارکیٹ میں، اتنا سا پیر ہوگا، باتیں ایسی کرے گا، وہ لنگڑوں کو بھی سیکھ کر سکتا ہے، وہ فالج زداؤں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے، وہ گنجے کے سر پہ بھی بال نکال سکتا ہے، وہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی بھی کرا سکتا ہے، وہ سنگ دل محبوب کو اس کے قدموں میں بھی لا سکتا ہے. ٹچے قسم کے ہوتے ہیں، خود ان کے محبوب مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں، شارٹ ہوتے ہیں. لیکن دعوے دیکھو وہ جو پھونکوں والا ہے، اور ایک سرکار نہیں، ایسی تو کروڑوں سرکاریں ہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں ہے، یہ یہاں زیادہ ہیں. ذرا سے 4 آدمیوں نے عزت دینا شروع کر دی تو پیر صاحب کا اسٹائل کیا ہو گیا، چینج ہو گیا. مجھے گھر میں بلاؤ میں پھونک ماروں گا، وہاں سے جن چڑیل بھوت کیا ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے. پیر صاحب کی دعا ہے، ہمارے سر پہ ہاتھ ہے جس کی وجہ سے بگڑی بنتی چلی. ہمارے پیغمبر کا پہلے اور آخری دن بھی، حالانکہ آپ کو خدا کی قسم جو عزت ملی ہے نا، نبی کے آرڈر پہ گردنیں کٹوائی ہیں صحابہ نے. حضرت سعد نے تقریر کی یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہیں بیٹھے. نہ آپ آگ میں چھلانگ لگانے کا کہو گے، آگ میں چھلانگ لگا دیں گے ہم. ایسے فالوورز دنیا میں کسی کو نہیں ملے. اور پھر معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں ڈالی، انگلی مبارک، اور پانی کا چشمہ پھوٹ گیا. یہ معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے، بھائی اللہ کر رہا ہے. انما انا بشر مثلکم، میرے پاس اختیارات نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. آج کسی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے تو پیر صاحب کی تو ٹون کیا ہو جائے گی، چینج. پیر صاحب کہیں گے میں بول نہیں رہا تھا. ایک پیر صاحب کا کوئی مرید نے خواب دیکھا، پیر صاحب کو کہا حضرت آج بہت عجیب خواب دیکھا آپ کے بارے میں.